ایک بات تو دوسری بات یہ کہ الحمدللہ یہاں دین پھیل رہا ہے، نمازیں مسجدوں میں ہو رہی ہیں، تبلیغ کا کام بھی ہو رہا ہے، مکاتب قرآن کے قائم ہو رہے ہیں، لیکن ایک بہت خوفناک گناہ ہے جس طرف توجہ ہوتی تو ہے مسلمان کو، اس کا ایمان توجہ دلاتا تو ہے، لیکن پوری طرح ہمت نہیں کرتی، توجہ پوری طرح نہیں ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کو میں دیکھتا ہوں، شراب پینے والے مسلمان یہاں سب ملیں گے، پیتے ہوں گے کچھ مسلمان، لیکن اتنے زیادہ نہیں۔ نائٹ کلبوں میں جانے والے مسلمان ہو سکتا ہے کچھ ہوں، لیکن شاید اکثریت مسلمانوں کی الحمدللہ اس لغویت سے پاک۔ لیکن ایک خوفناک گناہ سود کا لین دین، یہ ہماری تجارتی حلقوں میں بلکہ ملازمت پیشہ افراد میں بھی سود دینے کا معاملہ پھیلا ہوا۔ مکان بناتے ہیں تو سودی قرضہ لینا پڑتا ہے، دکان کرتے ہیں تو سودی قرضہ لینا پڑتا ہے، اور کوئی بڑا خرچہ آ جاتا ہے تو سودی قرضہ لینا پڑتا ہے، کار خریدتے ہیں تو سودی قرضہ لینا پڑتا ہے عام طور پر۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ صاحب اس کے بغیر مکان نہیں بن سکتا، اس کے بغیر گاڑی نہیں مل سکتی، اس کے بغیر ہمارا فلاں کام نہیں بن سکتا۔ لیکن میں آپ سے خیر خواہانہ عرض کرتا ہوں، آپ دل پر ہاتھ رکھ دیجیے، عقلی دلیلیں چھوڑ دیجیے، تھوڑی دیر سے تعبیریں چھوڑ دیجیے، اتنی بات سوچ لیجیے کہ یہ بات واقعی ہے کہ نہیں بچ سکتے سود کے قرضے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، یہ واقعہ ہے۔ آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، میری معلومات میں اضافہ ہو، کیا واقعی یہ بات ہے کہ سودی قرضے کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے؟ ہمیں کھانے کو نہیں مل سکتا، ہمیں پینے کو نہیں مل سکتا، ہمیں رہائش کے لیے مکان نہیں مل سکتا سودی قرضے کے بغیر؟ آپ مجھے جواب دیں تاکہ میری معلومات میں اضافہ۔ ایسا نہیں، اتنی بات ضرور ہے کہ جس اعلیٰ ماڈل سے ہم گاڑی لینا چاہتے ہیں اس ماڈل کی گاڑی ہمیں سودی قرضے کے بغیر نہیں ملے گی۔ تو بھائی کچھ دن صبر کر لو اور اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ حلال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ مسلمان اللہ کی معصیت کر کے کبھی دنیا میں بھی فلاح نہیں پا سکتا، یاد رکھیں۔ سود ایسا حرام گناہ ہے کہ اس کے بارے میں قرآن کریم نے ایسے بات کہی ہے کہ کسی گناہ کے بارے میں نہیں کی۔ قرآن نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سودی لین دین نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سودی کاروبار کرنے والوں کی۔ بتائیے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے کون مسلمان ہے جو زندہ رہ سکے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر داخلہ نہیں ہوگا جنت میں۔ منہ دکھانا ہے، اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، اس کے رسول کو بھی دکھانا ہے۔ مسلمانوں نے 1000 سال اس دنیا پر حکومت کی ہے، کیا سود لے کر کی تھی؟ سود سے انہوں نے ترقی کی تھی؟ ان کی معاشی ترقی سود سے حاصل ہوئی تھی؟ جب وہ 1000 سال اس دنیا کے اوپر تم تراف کی حکومت کر سکتے ہیں سودی کاروبار کے بغیر، تو کیا میں اور آپ باعزت زندگی سود کے بغیر؟ اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، اس کا رسول کو بھی دکھانا ہے۔ مسلمانوں نے جب وہ 1000 سال اس دنیا کے اوپر تم تراف کی حکومت کر سکتے ہیں سودی کاروبار کے بغیر، تو کیا میں اور آپ باعزت زندگی سود کے بغیر نہیں گزار سکتے؟
کروڑوں مسلمان آپ کو ملیں گے دنیا میں، اور اس انگلینڈ کے اندر بھی آپ کو بہت لوگ مسلمان ملیں گے جنہوں نے عمر بھر نہ کبھی سود لیا ہوگا نہ دیا ہوگا، مگر عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، راحت کی زندگی گزار رہے ہیں، خوشیوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ محض شیطان کا بہکاوا اور نفس کا دھوکہ ہے کہ ہم سود کے بغیر اپنا کاروبار نہیں چلا سکتے، اپنے کاروبار کو ترقی نہیں دے سکتے، اپنا مکان رہنے کا نہیں کر سکتے۔ ہاں، تیز رفتاری سے شاید نہ کر سکتے، لیکن کیا اتنے بھی ہم قربانی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اور جنت کی دائمی راحتوں کی خاطر ہم دینے کے لیے تیار نہیں کہ کچھ دن تکلیف اٹھا کر ہمیشہ کے لیے جنت کا راستہ بنا دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں فرمایا کہ کوئی شخص اگر ایک درہم بھی سود کا معاملہ کرتا ہے تو اس کے 70 سے زیادہ خرابیاں ہیں۔ ان میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ ایک درہم کا سود بھی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک درہم کا سود 36 زناؤں کی برابر ہے۔ اتنا خوفناک گناہ ہے، یہ شراب سے بھی بڑا گناہ ہے، خنزیر کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے، زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، خوفناک گناہ ہے۔ اور ہمارا روپیہ سارا سود کا دوسری قومیں لے لے کر پھر کہیں وہ بوسنیا پر بم برساتی ہیں، کہیں شیشان پر، کہیں کشمیر پر، کہیں فلسطین پر۔ یہ سارا تماشا ہمارے پیسوں سے ہو رہا ہے، کبھی بغداد پر۔ خدا کے لیے مسلمان کاش آنکھیں کھولیں۔ آج یاد رکھیے، دنیا میں جنگ، میدان جنگ میں قوموں کی فتح و شکست کے فیصلے بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ جہاد شاذ و نادر جگہوں پر ہو رہا ہے۔ آج صرف فتح و شکست کے فیصلے معاشی میدانوں میں ہو رہے ہیں۔ دنیا میں بہت تیزی سے تبدیلیاں آئی۔ آج ہر وہ قوم دوسروں کو غلام بنا رہی ہے جس کے پاس معاشی استحکام ہے، اور سود خور ممالک نے چھوٹے ملکوں کو اور مسلمان ملکوں کو اپنا غلام بنانے کا منصوبہ بنا لیا۔ پاکستان کو غلام بنانے کی کوششیں ہو رہی۔ پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ سود ہے، سودی قرضے ہیں۔ پاکستان جکڑا ہوا ہے سودی قرضوں میں۔ ہر پاکستانی بچہ جو پیدا ہوتا ہے، ایک قول کے مطابق 3000 اور دوسرے قول کے مطابق 30,000 روپے کا مقروض پیدا ہوتا ہے بچہ۔ اتنے قرضے آ گئے ہیں، اور اب ہمارے ملک کا سارا بجٹ یا تو دفاع پر خرچ ہوتا ہے، اور دفاع سے جو بچتا ہے، آرمی سے جو بچتا ہے، وہ سارا کا سارا سودی قرضوں کی ادائیگی میں جا رہا ہے۔ لیکن جو سودی قرضے اصل پورے ادا نہیں ہوتے تو ان کا سود در سود چڑھتا جاتا ہے۔ تو سودی قرضوں میں کمی نہیں ہو رہی، بڑھتا جا رہا ہے۔ سود کا چکر ایسا ہے کہ ایک مرتبہ جب ایک اس چکر میں پھنس جاتا ہے، اس جال میں پھر نکلتا نہیں۔ مسلمان قوم اس جال میں پھنس رہی ہے، اور اب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مکان بنانے کے لیے آپ نے سود لیا، کسی کارخانے کے قیام کے لیے آپ نے سودی قرضہ لیا، تو جتنا لیتے ہیں قرضہ کتنا گنا بینک آپ سے وصول کر لیتے ہیں۔ یہ ساری دولت مسلمانوں کی کہاں جا رہی ہے؟ اس پر بھی تو غور فرمائیں۔ تھوڑی سی ہمت اور ارادے کی بات ہے۔ میں ابھی آتے ہوئے گاڑی میں بات کر رہا تھا، ہمارے ایک دوست کراچی میں، نوجوان، اس عمر میں ہوں، ماشاءاللہ کروڑ پتی ارب پتی آدمی، ایک کارخانے کے اندر ان کی شرکت ٹیکسٹائل مل میں۔ اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں سودی کاروبار نہیں کروں۔ اپنے شرکائے جو تجارت کے تھے، کمپنی کے فرم کے ساتھی، ان سے کہا کہ بھائی تم یا تو سودی قرضے لینا چھوڑ دو ورنہ میں الگ ہوتا ہوں۔ انہوں نے نہیں چھوڑا، یہ اپنا الگ ہو گئے اللہ کے بھروسے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر ملے، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بڑا فضل کیا ہے، وہ کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے ٹیکسٹائل کا، ٹیکسٹائل میں ٹھپ، اور میرے کاروبار میں اللہ نے اتنی ترقی دی ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی۔ لیکن اب میں نے ایک
पैसा अलहमदुलिल्लाह मेरे ऊपर किसी का सूद कर्जा नहीं। उनके कारोबार में बढ़ोतरी और तरक्की हुई है, घाटा नहीं आया। ये वाकया बर्मिंघम के एक दोस्त से मेरे अभी चंद महीने पहले की बात, मेरे एक सफर में वो था, बड़े कारोबारी हैं और बर्मिंघम के बहुत बड़े कारोबारी। वो मुझसे कहने लगे कि हम अगर सूदी कर्जा न लें, हम एक कारखाना लेने का इरादा कर रहे हैं इंग्लैंड के बड़ा शहर में, अगर हम वो खरीदेंगे नहीं तो हम अपने साथी जो तिजारत ताजिर है उनसे पीछे रह जाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर तुम उनसे पीछे रह गए तो तुम्हारा क्या नुकसान है? क्या तुम्हारा घर छिन जाएगा, रोटी छिन जाएगी, जैसे कपड़े पहनते हो वो छिन जाएंगे, तुम्हारी मर्सिडीज कारें छिन जाएंगी? कहा नहीं, हम मर्सिडीज कारों में फिर भी सफर कर सकेंगे। मैंने कहा जिस मकान में रहते हो उसके फर्नीचर में कोई कमी आ जाएगी कि नहीं? तो मैंने कहा किस चीज की कमी आएगी? तो कहने लगे मुझे हम अपने साथियों से पीछे रह जाएंगे। मैंने पीछे रहना तो कोई बात ना हुई, चलने को माना ना, समझ में आ गई बात। और मैंने अभी एक मामला किया था, 10 लाख 3 लाख पाउंड का था, एक कारखाना खरीदने का सौदा किया था। बेटों से ये कहा था कि मैं जब तुम्हें ग्रीन सिग्नल दूंगा तो तुम मामला कर लेना। तो कल भी बेटों का फोन आया था, ये बहुत मुझसे सफर की बात हो रही है साथ, तो मुझे आज ग्रीन सिग्नल देना था, मगर अब तो कुछ रुकावट से पड़ गई आपसे बात करते। मैंने कुरान करीम क्या है तो हदीस सुनाई, अल्लाह के बंदे के दिल में कुछ बात आई, वो उठकर गया और थोड़ी देर में बात बताया कि मैंने टेलीफोन कर दिया बेटों को, सौदे को कैंसिल कर दिया। अभी जब मैं लंदन के लिए यहाँ इंग्लैंड के लिए मैं चल रहा था पाकिस्तान से, तो मेरे पास टेलीफोन पहुंचा उनका, अगर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, वो सफर मेरे लिए बड़ी कामयाबियों का सफर बन गया। और मैंने वो सौदा तो छोड़ा ही था। मेरे बेटों ने कहा कि अब बजान अब आप हिम्मत कीजिए, जब आपने एक सौदा छोड़कर इतना नफा कमाया है तो आप सारे सौदे भी सूदी छोड़ दीजिए। तब हमने सारे सौदे छोड़ दिए हैं। तो बता रहे थे कि मुझे 1000 पाउंड का हर हफ्ते का फायदा हो रहा, नुकसान जो घाटा होता था वो बच गया है, बचत हो। अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन कीजिए, आप अल्लाह के भरोसे पर अज़्म कर लीजिए कि सूद देंगे और ना देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जिंदगियों में कोई परेशानी नहीं पेश आई। याद रखिए कि सूदी कारोबार में नहूसत है, बीमारियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, तरह तरह की खुशहाली नहीं इंसान को नसीब होती। रुपया माल दौलत मिल जाएगा, लेकिन रुपया माल दौलत को आदमी खा नहीं सकता, बेच नहीं सकता। आदमी को पैसा इस बात से मतलूब होता है कि उससे राहत मिलेगी, खुशियां मिलेगी, सेहत मिलेगी, लज्जत मिलेगी, लेकिन वो नहीं मिलती सूद खास को। और खास तौर से अगर वो मुसलमान है, मुसलमान को तो सूद कभी महत्व खा ही नहीं सकता, वो तो तबाह करके छोड़ेगा, दुनिया भी बर्बाद करेगा, उसे आखिरत तो बर्बाद हो रही है। इस बात से भाई दूसरा पैगाम आपके लिए मेरा यह है कि इस बंदे नाचीज की ये दरखास्त पर भी तवज्जो करें कि आखिरत का एक दिन आने वाला है। ये जिंदगी चंद रोजा है, इस पर इसके अंदर गलतान और पेशा रहना हिमाकत से ज्यादा, इसकी बराबर कोई हिमाकत की बात नहीं। हम अपनी आंखों से रोजाना मुशाहदा करते हैं कितने लोगों को कंधा दे चुके हैं, कितने अपने अजीजों को जमीन के अंदर उतार चुके हैं, कितने बहन भाइयों पर हमने जनाजा पढ़ी, नमाज जनाजा पढ़ चुके हैं, कई को पर भी नमाज जनाजा पढ़ी जा रही हो, पता नहीं किस तरफ कब आ जाए। इस दुनिया की चंद रोजा जिंदगी के लिए आखिरत को बर्बाद कर देना हमेशा की जिंदगी को, ये कोई दानिशमंदी का सौदा नहीं है, घाटे का सौदा है। खुदा के लिए अल्लाह के ऊपर भरोसा करके, अल्लाह पर भरोसा करके तो देखिए, एक मरतबा आजमा कर तो देखिए अपने अल्लाह मियां को, आजमाइए तो सही कि हमारे अल्लाह मियां कैसे कैसी कुदरत रखते हैं, कैसे कैसे गैब में मदद पहुंचाते हैं, कैसे कैसे काम कर डालते हैं। अल्लाह मियां को आजमा कर तो देख लें, एक अल्लाह के भरोसे पर करके देखें, इंशाअल्लाह ताला अपनी आंखों से अल्लाह की नुसरत नजर आ जाएगी। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए।